بدکار ناول بائی ماہی راجپوت ایپیسوڈ نمبر 3۔ اگلی صبح سالار کی آنکھ کھلی تو اس کو اپنے سینے پر سر رکھے سوئی آلین کو دیکھ کر ایک اطمینان محسوس ہوا۔ وہ مسکراتی نظروں سے آلین کے دلکش چہرے کو دیکھتا رہا۔ اسے آلین سے محبت نہیں، عشق تھا۔ لوگ اسے زن مرید کہتے تھے۔ جس طرح وہ شو بزنس کی دنیا میں آلین کے آگے پیچھے پھرتا تھا، اسے پروٹیکٹ کرتا تھا، جبکہ دوسری طرف اس کے خاندان والے اسے بے غیرت مرد کہا کرتے تھے، جو اپنی بیوی کو اس کے عاشق کے ساتھ دیکھ کر بھی اف تک نہ کرتا تھا۔ سالار کے خاندان میں آلین اگر بدکار عورت تھی تو سالار کو وہ لوگ بے غیرت مرد کہتے تھے۔ سالار درانی کسی کی بات کو خاطر میں نہ لاتا تھا۔ وہ آلین سے محبت نہیں، عشق کرتا تھا۔ اسے آلین ہر حال میں قبول تھی۔ ایک عاشق اپنے محبوب کو اس کی خامیوں سمیت قبول کرتا ہے۔ آج کل کے دور میں ہمیں پرفیکٹ پارٹنر چاہیے، جبکہ سالار درانی کو اپنی پرفیکٹ بیوی ہر خوبی ہر خامی سمیت قبول تھی، کیونکہ یہی وہ عورت تھی جو اس کے دل کو پسند تھی، اور مرد کے دل و دماغ کو اس کی من پسند عورت کے سوا کوئی چیز سکون نہیں دیتی۔ یہ بات سالار درانی سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ سالار درانی کی نظروں کی تپش محسوس کرتے آلین کی آنکھ کھلی تو خود کو اس کی باہوں میں دیکھ وہ مسکرانے لگی۔ گڈ مارننگ ہبی، آلین نے سالار کے گال پر بوسہ دیا۔ گڈ مارننگ مائی ہارٹ کیک، سالار نے آلین کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ آلی، آج مجھے بہت سکون کی نیند آئی ہے، سالار نے آلین کی تھوڑی پر لب رکھے کہا۔ اور وہ کیوں؟ نیند تو آلین کو بھی سکون کی آئی تھی، بغیر کسی سکون آور ادویات کے، مگر پھر بھی وہ سالار سے پوچھنے لگی۔ سالار نے اس کی طرف دیکھتے کہا، کیونکہ آج میرے پہلو میں سوئی عورت فقط میری بیوی تھی، جبکہ آج سے پہلے وہ میری بیوی ہونے سے پہلے کسی کی محبوبہ تھی۔ آلین، تم شادی کے بعد ہمیشہ فیئر رہی ہو۔ تم نے جھوٹی فیلنگز اور پیار کا ڈرامہ کر کے مجھے ٹریپ نہیں کیا۔ یہی وجہ تھی جو میں ابتہاج کو ہمارے بیچ برداشت کرتا رہا، مگر کل رات تمہارے اظہار کے بعد اب کی بار میں ابتہاج کو ہمارے رشتے کے بیچ برداشت نہیں کروں گا آلی۔ اگر ایسا ہوا تو نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ آلین سالار کے لہجے میں شدت اور وارننگ محسوس کر چکی تھی۔ اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ اب اس کی ایک بھی غلطی اسے سالار سے دور کر سکتی ہے۔ وہ گہرا سانس لیتی سالار کے سینے پر سر رکھے گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ آلین شاور لے کر جیسے ہی کمرے میں آئی، اس کا فون رنگ کرنے لگا۔ وہ بیزاری سے شکلیں بناتی کال اٹھانے کے لیے موبائل کی طرف لپکی۔ جب اسکرین پر خاکی وردی میں ملبوس میجر ضابط حیدر کو دیکھ وہ مسکرائی۔ اس کی ساری جھنجھلاہٹ ختم ہو چکی تھی اور سالار درانی نے اس کو ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے غور سے دیکھا۔ وہ جان چکا تھا یہ کہ کال کس کی ہے۔ اسے آج تک میجر ضابط اور آلین کے رشتے کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ شاید ان دونوں میں انسانیت کا رشتہ تھا جو ہر کسی کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ ہیلو مائی لٹل بوائے، آلین نے کھلکھلاتے ہوئے ضابط کو چڑھایا۔ وہ جانتی تھی کہ ضابط اس کے لٹل بوائے کہنے پر بہت چڑھتا ہے، جبکہ دوسری طرف ضابط حسب توقع چڑھ چکا تھا، مگر اس کی چڑچڑاہٹ آلین کی ہنسی سن کر خوشگوار حیرت میں بدل چکی تھی۔ آنی، اتنے سال کے بعد آپ کی کھلکھلاہٹ سنی ہے، دکھاوے سے پاک کھری اور خالص ہنسی، بہت سکون ملا مجھے۔ خیر، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ درانی ہاؤس میں ہونے والے فنکشن پر مجھے انوائٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ ضابط ایموشنل ہوتے ساتھ ہی بات بدلتے بولا۔ لائک سیریسلی ضابط، تمہیں بھی اب غیروں کی طرح انوائٹ کرنا پڑے گا مجھے۔ تمہاری باربی کا ایونٹ ہے، تمہارا ہونا ضروری ہے ضابط، آلین نے نروٹھے پن سے کہتے سالار کے قریب جاتے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں پکڑے۔ جھٹکا جو کہ اسے بات گاؤن میں دیکھتے ہی بہکنے لگا تھا۔ سالار نے آگے بڑھتے اس کے ہاتھ سے فون لیا اور کان سے لگائے بولا، سنو میجر، 28 سال کے میچور مرد ہو تم، اور تمہیں اتنی بھی شرم نہیں کہ صبح صبح اتنی خوبصورت عورت کو کال کرو جبکہ وہ ایک عدد ہینڈسم شوہر رکھتی ہو۔ سالار کی آواز سنتے ضابط نے فون کان سے ہٹایا اور پھر اس کی سچویشن سمجھ سے ایک جاندار کہکا لگایا۔ سیریسلی ماموں، پہلی بات آپ کی خوبصورتی ڈینٹنگ شینٹنگ کی وجہ سے ہے، دوسری بات بڈھے ہو گئے ہیں آپ بنوت کی شادی کر کے نواسی کا سوچیں، جبکہ آپ تو کچھ اور چکروں میں ہیں۔ ضابط کی سفائنی بات سن کر سالار دانت پیستا رہ گیا۔ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا میجر۔ اوکے، اب ہمیں تھوڑی پرائیویسی چاہیے، گڈ بائے، سالار نے کہتے ہی فون سوئچ آف کر دیا اور آلین کی طرف بڑھا جو کہ خونخوار نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سالار نے آلین سے استفسار کیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ضابط کے سامنے ایسی باتیں کر رہے تھے؟ سالار، یو نو نا، وہ ہمارا بچہ ہے، آلین نے سالار کو دیکھتے کہا۔ سیریسلی آلی، وہ بچہ اب ایک بھرپور بے شرم مرد بن چکا ہے، اس لیے اس کو بچہ سمجھتے کہ غلطی کبھی مت کرنا۔ ویل، میں نے نارمل وے میں بات کی تھی مگر وہ اوور ہو گیا۔ سالار نے اپنی صفائی پیش کی۔ ہاں، جیسے میں تو جانتی نہیں اسے بھی اور آپ کو بھی،
یاد ہے نیو یارک میں آپ اس کی ہیلپ سے ہی میرے لیے ڈیٹ پلان کرتے تھے؟ آلین نے سالار کو کچھ یاد دلاتے کہا، جس پر سالار مسکراتا ہوا گویا ہوا ہاں، زاوی وہ واحد انسان ہے جس نے پھر سے دوستی جیسے رشتے پر یقین کروایا، وہ یقین جو ابتہاج نے توڑ دیا تھا۔ سالار یہ کہتے ہی اداسی سے کھڑکی کی طرف مڑا۔ ایک بات پوچھو؟ آلی کی آواز اس کے کان سے ٹکرائی تھی۔ تمہیں اجازت کی ضرورت کب سے پڑ گئی؟ سالار نے بغیر پیچھے مڑے جواب دیا، تم ابتہاج سے بہت محبت کرتے تھے نا؟ آلین نے بامشکل اپنا سوال مکمل کیا۔ ہاں علی، یہ سچ ہے، میں اور تم اب تک ایک ہی شخص سے بے تحاشا محبت کرتے رہے ہیں، مگر ہماری محبت کی نوعیت الگ ہے۔ سالار درانی شاید تم سے بھی زیادہ اس سے محبت کرتا ہو، اور اس کی حالت دیکھ کر شدید افسوس ہوتا ہے، مگر میں اب بے بس ہوں، اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ سالار کے دل میں ایک چبھن تھی جو اس کے لہجے سے جھلک رہی تھی۔ آلین نے آگے بڑھتے اسے پیچھے سے ہک کیا۔ جب سالار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا، سالار کی نظر آلین کے ہونٹوں کے تل پر پڑی، تو اس نے آگے بڑھتے اس کے دل پر اپنی زبان پھیری۔ آلین نے اپنے لب کھولے، سالار کے ہونٹ قید کر لیے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے چومتے رہے جب سالار کی نظر آلین کے شولڈر سے گاؤن کھسکایا اور اس کے شولڈر پر بنے دل کو چومنے لگا۔ آلین نے سالار کو باہوں میں بھر لیا اور دونوں ایک بار پھر سے ایک دوسرے میں گم محبت اور شدت نچھاور کرنے لگے۔ رات کے 8 بجے دورانی ہاؤس کے لان میں رنگ و بو کا سماں تھا۔ انٹرس پر کئی گارڈز متعین کیے گئے تھے۔ لان کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا اور پورے لان میں وائٹ اور ریڈ ہارٹ شیپ بیلونز لگائے گئے تھے۔ لان کے دوسری سائڈ پر سوئمنگ پول تھا، جہاں ینگ پارٹیز اور شوبز انڈسٹری کے ینگ اسٹارز کے لیے ایک الگ سے انتظام کیا گیا تھا۔ لان کے بیچوں بیچ ایک بڑا پنک کریمی کیک سیٹ کیا گیا تھا۔ تمام مہمانوں نے تھیم کے مطابق بلیک ڈریسنگ کی تھی۔ آج انوج دورانی کا برتھ ڈے تھا۔ سالار اس دن کو یادگار بناتا تھا۔ ابھی بھی وہ آلین کے ساتھ کھڑا انٹرنس پر لوگوں کا ویلکم کر رہا تھا جب خوشبوئیں بکھیرتا تھا۔ وہ سیاہ پینٹ کوٹ پہنے، سیاہی بوٹ پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، بائیں ہاتھ میں امپورٹڈ گھڑی پہنے انٹر ہوا۔ یکدم وہ سب کی نگاہوں کا مرکز بن چکا تھا، جبکہ آلین اس کو مکمل نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ میجر زاوک مسکراتا ہوا سالار کے گلے ملا، مگر دھیان اس کا آلی کی طرف تھا۔ سو فائنلی میرا خواب ہی رہے گا کہ کبھی آپ اور آپ کی لاڈلی بیٹی کی نظروں کا مرکز بن سکوں، میجر زاوک نے آلین کو دیکھتے کہا۔ اس کی بات کو سمجھتے آلین نے آگے بڑھتے اس کے گال سے گال ملایا۔ میں نہیں چاہتی کہ لوگوں کی گندی نظریں ہمارے رشتے کو خراب کریں۔ تم میرے لیے، میری بیٹی کے لیے کیا ہو یہ تم اچھے سے جانتے ہو زاوی، آلین نے زاوک سے کہا، جبکہ اس کی بات پر سر ہلاتا زاوک گیسٹ کے شور کی طرف متوجہ ہوا۔ زاوک کی نظریں تھم چکی تھیں جب پنک فیری سٹائل میکسی پہنے، بالوں کرل کیے، لائٹ میک اپ کیے انود دورانی کیمرے کی روشنی میں ہال میں انٹر ہوئی۔ انود کی نظر زاوک پر پڑ چکی تھی، مگر وہ نظر انداز کرتے سالار سے ملنے کے بعد آلین کی طرف بڑھی۔ اب انود اور زاوک میں فقط کچھ قدم کا فاصلہ تھا جب زاوک نے اس کی برہنہ گردن اور برہنہ کندھوں پر اپنی نظریں جما لی۔ آلین اس کی نظروں کی تپش محسوس کر چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ زاوک کو نظر انداز کرتے آگے بڑھتی، زاوک نے کہ جس میں اس کے سامنے آتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے چلنا شروع کیا۔ سائیں لیو می، میں کوئی سین کریٹ نہیں کرنا چاہتی، انود نے ایک لفظ چباتے کہا۔ کبھی نہیں چھوڑوں گا آپ کو دلبر سائیں، انود نے چونکتے ہوئے زاوک کی طرف دیکھا۔ وعدہ کر رہے ہیں؟ انود نے زاوک کے چہرے کی طرف رخ کیے پوچھا۔ زاوک نے ادھر ادھر دیکھتے انود کو پودوں کے پیچھے لے جاتے کہا، ہاں دلبر سائیں، اب تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میجر زاوک نے کہتے ہی انود کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ انود نے بھی میجر زاوک کی اس حرکت پر سکون سے آنکھیں موند لیں۔ انود نے کیک کٹ کیا اور اب سب سے ایکسکیوز کرتی ایک کونے میں بیٹھی تھی جب میجر زاوک کی گمبھیر آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، تمہاری لمس سے میرے ہاتھوں کی پوروں پر سنہری ذائقوں کے باب کھلتے ہیں، تمہارے کاندھے کے تکیے پر ہر ایک شب میری نیندوں میں نہ جانے ریشمی خوابوں کے کتنے رنگ گھلتے ہیں، کبھی جو چھو لو تم میرے ہونٹوں کے پیالوں کو تو میں ہونٹوں پہ مچلتی ساری دلربا نظمیں تمہارے ہاتھوں پہ لکھ دوں گا۔ سنو، تمہارا وجود ہی تو زندگی ہے، تمہاری سانسوں سے ہی نبض چلتی ہے ہماری، جو چھو لو تم تمہاری حرارت سے ہی سے مجھ میں جان آ جایا کرتی ہے۔ انود کو زاوک کا ایک ایک لفظ دل پر اترتا محسوس ہوا جب زاوک اس کے پاس بیٹھتے اس کے کاندھے پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ سائیں، انود نے زاوک کو پکارا۔ جی میرے دلبر سائیں،
زاوق نے انود کو نرمی سے جواب دیا۔ انود اس کی طرف دیکھتی اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو زاوق نے انود سے کہا، دل پر سائیں، تم اتنی بولڈ ڈریسنگ کیوں کرتی ہو؟ زاوق کے سوال پر انود بولی، آپ کو نہیں پسند تو آئندہ نہیں کروں گی۔ انود کے جواب پر زاوق مسکرایا، نہیں، بات یہ نہیں کہ مجھے تمہاری بولڈ ڈریسنگ نہیں پسند، بات یہ ہے کہ تمہیں دیکھتے میرا ایمان خراب ہو جاتا ہے، خود پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ میجر زاوق اب کھلے آسمان پر چاند کو تکنے لگا۔ زاویہ، آپ بہت اچھے آدمی ہیں۔ یو کین کنٹرول، انود نے یقین سے کہا۔ نہیں، ہر انسان موقع کی تلاش میں ہوتا ہے انود، جو جس کو جب بھی ملتا ہے وہ اس موقع سے فائدہ ضرور اٹھاتا ہے۔ میجر زاوق کا ایک لفظ انود کے دل پر اثر کرنے لگا۔ وہ لوگ باتیں کرنے لگے جب مریحہ انہیں ڈھونڈتی ڈنر کے لیے بلانے آئی۔ آج کافی دنوں بعد مریحہ درانی سدید سے ملنے آئی تھی۔ سدید آج کل لاہور میں مقیم تھا، اس کے فائنلز ہونے والے تھے۔ مریحہ درانی سلور اسٹاپ اور بلیک اسکرٹ پہنے کھلے بالوں اور ہلکے میک اپ میں خوبصورت لگ رہی تھی۔ سدید کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹنے کو تیار نہ تھیں۔ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا، اوپر سے اتنی ہاٹنس۔ وائی یو مائی ہاٹ کیک، سدید نے دل پر ہاتھ رکھتے فل ٹھر کے اسٹائل میں کہا۔ اس کی بات پر مریحہ کا قہقہا نکلا، تم اتنے ٹھر کی کیوں ہو سدید؟ آج بتا ہی دو، مریحہ نے سدید کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ سدید ایک پل کے لیے مریحہ کی آنکھوں کی اسپاک میں کھو چکا تھا۔ دیکھو ہاٹ کیک، ٹھڑک ہماری زندگی کا ایک لازمی جز ہے جو زندگی کو حسین بنا دیتا ہے۔ سدید کے ڈھٹائی سے جواب دینے پر مریحہ شش کرنے لگی۔ دوسری جانب اس ہوٹل میں ہی انود درانی زاوق کے ساتھ آئی تھی۔ یہ ان کی باقاعدہ پہلی آفیشیل ڈیٹ تھی۔ انود درانی بلیک ویسٹرن اسٹائل ٹیفنوں تک آتی میکسی پہنے میک اپ میں بہت دلکش لگ رہی تھی جب زاوق اس کو دیکھتے ہی کہیں کھو گیا۔ واٹ ہیپنڈ سائیں، انود نے اسے ہوش دلاتے سوال کیا۔ گرل ہو ویئر بلیک لیڈ کلرفل لائف اینڈ یو میک مائی لائف کلرفل اینڈ بیوٹیفل، دل پر سائیں۔ زاوق کے ایک ایک لفظ پر انود کا دل دھڑکا۔ یو آر مائی رینبو ان دس بلیک اینڈ وائٹ ورلڈ، سائیں، انود نے بھی زاوق کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ زاوق اس بات پر دل سے مسکرایا اور اس کی طرف ایک باکس بڑھایا۔ آئی پرچیز دس فار یو فرام یو کے، شوڈ آئی اوپن اٹ ناؤ؟ انود کا ایک اصول تھا، کبھی کسی سے گفٹ نہیں لیتی تھی، مگر زاوق کے دیے گفٹ پر وہ ایکسائٹڈ ہوتی تھی۔ زاوق نے مثبت انداز میں سر ہلایا تو انود وہ باکس کھولنے لگی جس کو بہت خوبصورت شیٹ سے ریپ کیا گیا تھا۔ واو، آئی لو دس فریگرنس، انود کے چہرے کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر زاوق کو دل سے خوشی ہوئی۔ اس نے اپنی پوری سیلری اس پرفیوم پر لگائی تھی۔ وہ پرفیوم افورڈیبل نہیں تھا اس کے لیے اور حیدر شاہ درانی کے دیے گئے پیسوں سے انود کے لیے تحفہ نہیں خریدنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں باتیں کرنے لگے، آنے والے وقت سے بے خبر اپنا فیوچر پلان کرنے لگے۔ میجر زاوق اور انود یوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ منہ ہوئے گفتگو تھے جب کسی نے ان کی چپکے سے بہت سی تصویریں لیں۔ میجر زاوق انود کا ہاتھ تھامے یوں ہی اس سے باتیں کرنے لگا۔ میجر زاوق دنیا جہاں سے بے خبر گہری نیند میں تھا جب اس کا فون رنگ کرنے لگا۔ اس نے بنا نمبر دیکھے کال ریسیو کی۔ ہلو، میجر زاوق کے لہجے میں سخت بیزاری تھی۔ اسے گہری نیند سے اٹھائے جانے پر کوفت ہو رہی تھی۔ لالا، میں سدید، دوسری جانب سے سدید کی گمبھیر آواز زاوق کے کانوں سے ٹکرائی تو ایک دل فریب مسکراہٹ زاوق کے لبوں پر بکھری تھی۔ جی کرے لالا، اپنے بیٹے کو، زاوق جس کے لہجے میں کچھ دیر پہلے بیزاری تھی اب محبت اور شفقت تھی جو کہ اس کے چھوٹے بھائی کے لیے ہی مخصوص تھی۔ لالا، اپنے نیوز دیکھی؟ سدید نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو کیا ہوا؟ زاوق کے جواب پر سدید نے سر داغ لی۔ آپ کا اسکینڈل منظر عام پر آیا ہے لالا۔ میجر زاوق سدید کی بات پر چونکا۔ وٹ ربش، ہاؤ کوڈ اٹ بی پاسبل؟ میجر زاوق ایک دم طیش میں آیا۔ لالا، انود درانی کے ساتھ ڈیٹنگ کرتے دھیان رکھتے نا آپ ایکٹریس کے ساتھ ڈیٹ پر جائیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ بائی دا وے، ہاؤ واز دا ڈیٹ؟ سدید نے قہقہا لگاتے زاوق کا موڈ بحال کرتے کہا۔ اوہ آئی سی، تو ہمارے دل برسائی کے ساتھ اب باہر نکلنا بھی عذاب بنا دیں گے یہ 2 کے لوگ۔ میجر زاوق نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے دوسرے ہاتھ سے سگریٹ کا پیک اٹھاتے سگریٹ نکالا اور اسے لبوں سے سلگایا۔
اچھا، اس اسکینڈل کی خبر حویلی تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ چاچو کو بولو کہ اپنی پاور یوز کریں۔ ضابط نے سدید سے کہا۔ اس کی بات سمجھتے سدید نے ابتحاج سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ سدید نے کال بند کرتے ابتحاج کی طرف کال ملائی، جو کہ ہمیشہ کی طرح نہیں اٹھائی گئی تھی۔ اگلی صبح انود درانی کو بھی اپنے اسکینڈل کی خبر مل چکی تھی۔ وہ سالار کے جھکے سر کو دیکھ شرمندہ ہوئی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی وہ سالار کی طرف بڑھی۔ بابا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا بابا، مجھے ابھی بھی یاد ہے شوبز جوائن کرنے سے پہلے میں نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ کبھی اپنی حدود کراس نہیں کروں گی۔ مجھے آج بھی اپنا وعدہ یاد ہے بابا، میں صحابی سائیں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اپنی حدود نہیں بھولی۔ بابا سالار درانی نے ایک نظر اپنی عزیز جان بیٹی کو دیکھا اور پھر صوفے سے اٹھتا مضبوط قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا۔ انود، آج کے بعد اپنے کردار کی صفائی کسی کو مت دینا، چاہے مقابل تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ تم میرا غرور ہو انود، میں تم پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ کرتا ہوں۔ سالار درانی کے لہجے کے یقین نے انود کو ہمت دی۔ آپ اس دنیا کے بیسٹ پاپا ہیں۔ وہ یہ کہتے ہی سالار کے گلے لگی۔ علین قیانی حسرت سے ان دونوں کو دیکھتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے کسی کو کال ملائی، جو کہ بار بار رنگ کے بھی نہیں اٹھائی جا رہی تھی۔ پک اپ دا کال یو ڈیم اٹ، علین غصے میں بولی جب دوسری طرف سے کال اٹھا لی گئی۔ میم، اس سے پہلے کہ دوسری سم سے بات مکمل کی جاتی، علین ٹوکتے ہوئے بولی، مجھے ابتحاج شاہ اور جامعہ شاہ کی بیٹی کے بارے میں A to Z سب انفارمیشن چاہیے۔ علین کے لہجے کی سختی کمرے میں داخل ہوتے سالار نے بھی محسوس کی تھی۔ علین نے فون بند کرتے ہی غصے سے پھنکارتے کہا، یو شوڈ ہیو ٹو پے فار دس جامعہ شاہ۔ علین، سالار نے علی کو ٹوکتے کہا، نو سالار، اس بات میری اور میری بیٹی کی نہیں بلکہ زاوی حیدر شاہ کی ہے۔ میں زاوی کے کردار کی طرف اٹھتی ہر انگلی کو کاٹ پھینکوں گی، اس کے خلاف بولنے والی ہر زبان کو کھینچ دوں گی۔ یہ علین کے آنے کے لہجے میں بلا کی سختی اور وارننگ تھی۔ سالار درانی اب جامعہ شاہ کے انجام کا سوچ کر ہی کانپ اٹھا۔ انود درانی آج شاپنگ کے لیے مریحہ کے ساتھ گھر سے نکلی۔ بلو کلر کی ویسٹرن اسٹائل ٹخنوں تک آتی میکسی، جس کا گلا ڈیپ اور کاندھے بڑھنا دے، گردن میں ایک چین اور کانوں میں ٹاپس پہنے بغیر میک اپ کے بھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ گاڑی سے نکلی اور دوسری سائڈ سے نکلتی مریحہ کو دیکھنے لگی، جس نے بلیک فلیپر پر بلیک سلیو لیس ٹاپ پہنا تھا۔ مریحہ ایک ادا سے گاڑی سے نکلتی اس کے پاس پہنچی، جب اس کا ہاتھ تھامے اس کی طرف دیکھتے مسکرائی۔ مائی پریٹیسٹ بیبی سسٹر، انود کے لہجے میں نرمی اور پیار تھا۔ مریحہ اس کے گلے لگی، آپ سے تو کم ہی خوبصورت ہوں، زابی لالا تو آپ کو دیکھتے ہی ہوش گنوا بیٹھتے ہیں، مریحہ نے آنکھ بند کرتے کہا۔ انود نے ماسک لگایا اور دونوں مال کے اندر چلی گئیں۔ انود پبلک پلیس پر زیادہ تر ماسک کا استعمال کرتی تھی، کیونکہ وہ ایک مشہور سیلیبریٹی تھی۔ اسے فیملی کے ساتھ باہر جانا ہر بار مہنگا ثابت ہوتا تھا، کیونکہ اس کے فین اس کو پکڑ لیتے تھے، اور وہ وقت جو فیملی کے ساتھ گزارنے جاتی تھی وہ سارا وقت فینس کے ساتھ سیلفی لیتے، آٹوگراف دیتے گزر جاتا تھا۔ وہ دونوں مال میں پہنچتے ہی سب سے پہلے اپنی فیورٹ ڈیزائنر کی آؤٹ لیٹ پر پہنچی، جب دونوں کی نظر ایک خوبصورت لانگ میکسی پر پڑی۔ وہ میکسی دیکھنے والوں کو متاثر کر رہی تھی۔ تہ در تہ، ٹشو، فرل اور سلک، یہ میکسی بہت نفیس لگ رہی تھی۔ آپ یہی پہنو گی اینڈ اٹس فائنل، مریحہ نے انود کو اٹل لہجے میں کہا۔ انود نے ایک نظر پرائس ٹیگ کی طرف دیکھا، وہ میکسی 75,000 کی تھی۔ پیک دس، انود نے آرڈر کیا۔ سوری میم، یہ سیل ہو چکی ہے، آپ سے پہلے کسی نے یہ میکسی خریدی ہے، سیلز مین انود کو بتاتا، جس پر انود سر ہلاتی باقی ڈریس دیکھنے لگی۔ اس کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ انود درانی کی عادت تھی وہ اپنی چیز کسی کو نہ دیتی تھی۔ اگر اسے کچھ پسند آ جاتا تو وہ اسے حاصل کر کے رہتی، اگر وہ چیز اس کے ہاتھ سے نکل جاتی تو پھر وہ مڑ کر اس چیز کو نہ دیکھتی۔ مریحہ اس کی فطرت سے واقف تھی، وہ اس کا دھیان بٹانے لگی، جبکہ دونوں اس بات سے لا علم تھی کہ قسمت انود درانی سے اس کا پسندیدہ شخص چھین کر کسی اور کی جھولی میں ڈالنے والی تھی۔ انود اور مریحہ جیسے ہی گھر لوٹیں تو سامنے ہی علین قیانی اور سالار کو خوشگوار موڈ میں دیکھ کر دونوں دل سے خوش ہوتی ان کی طرف بڑھی۔ ایک ساتھ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ سالار درانی نے اپنی فیملی کو ہنستے مسکراتے دیکھ کر شکر ادا کیا۔
اس نے دل سے دعا کی تھی کہ اب کوئی طوفان ان کی زندگی میں ان کی خوشیوں کا نہ نکل لے۔ وہ علین کی ضدی طبیعت سے بھی واقف تھا اور اسے ابتہاج شاہ کا بھی خواب تھا۔ کھانے کے بعد ابھی وہ لوگ باتوں میں مشغول تھے جب ملازم ایک پارسل لے کر آیا۔ انود بیبی، یہ کوئی آپ کے نام کا کوریئر دے کر گیا ہے۔ ملازم نے انود کو کوریئر دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ انود نے کوریئر کھولا اور سب سے پہلے ایک خوبصورت کارڈ اور خوبصورت ہینڈ رائٹنگ دیکھ کر مسکرائی۔ To the prettiest girl, I want to see you in this dress on your special day. Belated happy birthday to you, my beautiful girl. انود نے مسکراتے ہوئے وہ گفٹ کھولا اور سب سے پہلی چیخ مریحہ کی نکلی۔ او مائی گاڈ، اب یہ تو وہی ڈریس ہے۔ آئی ایم سو ہیپی، آپ کی پسند آپ کو واپس مل گئی۔ سالار اور آرین اچنبھے سے ان دونوں کی جانب دیکھنے لگے۔ جب انود نے مسکراتے ہوئے انہیں اس ڈریس کی بابت بتایا، انود وہ ڈریس لے کر اپنے کمرے میں پہنچی۔ جب اس نے میجر زاوک کا نمبر ڈائل کیا، میجر زاوک نے پہلے رنگ پر ہی کال اٹھائی۔ سائیں، انود کے لب ہلے۔ جی دلبر سائیں، زاوک نے محبت اور خمار آلود لہجے میں کہا۔ سائیں، وہ گفٹ بھیجنے کے لیے تھینکس، انود نے زاوک سے کہتے ہیں اپنی وارڈروب سے نائٹی نکالی۔ کون سا گفٹ دلبر سائیں؟ میں نے تو کوئی گفٹ نہیں بھیجا، زاوک نے انود کو حیران کیا۔ اوہ اچھا، پھر کوئی پی آر آیا ہوگا، انود نے اندازہ لگاتے کہا۔ اچھا سنو دلبر سائیں، کیا کر رہی ہو؟ زاوک نے انود سے سوال کیا۔ کچھ نہیں، چینج کر کے سونے لگی تھی، انود یوں ہی کان فون سے لگاتی واش روم میں گھسی۔ میں اس وقت ایک انگلش مووی دیکھ رہا ہوں جس پر رومانٹک سین میں خود کو اپنے دلبر سائیں کے ساتھ امیجن کرتا مستقبل کے حسین خواب دیکھ رہا ہوں، زاوک نے مخمور لہجے میں کہا۔ اس کی بات پر انود کا دل دھڑکا۔ لئی سیریسلی سائیں، کھلی آنکھوں سے خواب کون دیکھتا ہے؟ انود نے مذاق اڑاتے کہا۔ میجر زاوک حیدر شاہ نے کھلی آنکھوں سے دو خواب دیکھے ہیں دلبر سائیں، ایک خواب اپنی آنی کو آرمی میں سلیکٹ ہو کر پراؤڈ فیل کرانے کا خواب اور دوسرا خواب آپ کو اپنا ہمسفر بنانے کا خواب۔ میرا ایک خواب پورا ہو گیا اور اب دوسرا خواب جلد پورا ہوگا۔ انود زاوک کی فیوچر پلاننگ پر کھل اٹھی اور پاس کھڑی قسمت میجر زاوک کے ان خوابوں پر طنزیہ مسکرائی۔ کمرے میں مکمل تاریکی کا راج تھا۔ وہ ایزی چیئر پر بیٹھا گود پہ لیپ ٹاپ رکھے انسٹاگرام پر انود کی تصویریں دیکھنے میں مصروف تھا۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ اس کا سب سے فیورٹ کام اس چہرے کو تکنا تھا۔ آج بھی جب وہ دنیا کے جھمیلوں سے نبٹ کر اپنے اس اپارٹمنٹ میں آیا تو انود کی تصویریں دیکھ کر خود کو فریش کیا۔ یہ اس کی وہ سائڈ تھی جس سے دنیا ناواقف تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا فون رنگ کرنے لگا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے فون اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے لیپ ٹاپ پر اسکرولنگ کرنے لگا۔ سر، آپ کا کام ہو گیا ہے، ہم نے وہ ڈریس انود میڈم تک پہنچا دیا ہے، فون کے دوسری طرف بتایا گیا، جسے سنتے ہی وہ مسکرا اٹھا۔ گڈ جاب، ایک لفظی جواب دیتا وہ فون بند کر چکا تھا۔ آئی لو یو انود، اس نے سر ایزی چیئر کی پشت سے ٹکایا۔ کتنے ہی آنسو اس کے خوبصورت چہرے پر بہنے لگے۔ اماں سائیں، میں علی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ابتہاج شاہ، بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ میں رف الیا میں بھی سحر انگیز لگ رہا تھا۔ اماں سائیں نے ایک نظر دیکھا اور پھر سانسیں خارج کرتے بولی، میں اس ایکٹریس کو اپنے خاندان کی بہو نہیں بنا سکتی، ویسے بھی اس کے سالار سے دھواں دار معاشقے، منگنی اور پھر رشتہ ٹوٹنے کا سننے کے بعد تو ہرگز نہیں، اماں سائیں نے ہٹ دھرمی سے کہا۔ اماں سائیں، آپ کی نظر میں وہ ایکٹریس ہے، مگر میری نظر میں وہ میری محبت ہے، میرا عشق ہے، میں علی سے ہی شادی کروں گا، ابتہاج شاہ نے بھی آنکھ پہ آنکھ ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتی بغاوت سب کو پریشان کر چکی تھی۔ تمہاری شادی فقط ثانیہ سے ہوگی ابتہاج، اماں سائیں نے حکم سنایا تو ابتہاج جو سکون سے بیٹھا سن رہا تھا یکدم طیش میں آیا۔ ابتہاج نے اپنے سامنے پڑے شیشے کے میز پر زور سے بازو مارا، کانچ جو کہ مضبوط نہ تھا وہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اماں سائیں کی چیخ نکلی۔ حیدر شاہ آگے بڑھتے اپنے بھائی کو سنبھالنے لگے جب ابتہاج نے ایک وارننگ کے انداز میں دونوں بھائیوں کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں ابتہاج کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے اس سے بحث نہ کرتے تھے۔ ابتہاج شاہ نے اپنی ماں کی طرف دیکھتے اپنے زخمی ہاتھ کو دل پر مارتے ہوئے بولا، اماں سائیں، علین کے آنی ابتہاج شاہ کے دل میں بستی ہے۔ ابتہاج شاہ کی آنکھوں میں ایک جنون تھا۔ اماں سائیں ساکت ہوئیں جب ابتہاج نے اپنا ہاتھ دل سے ہٹانے کے بعد کان کے اوپر لے جاتے کہا، علین کی آنی ابتہاج شاہ کے دماغ میں رہتی ہے، مطلب ہر جگہ اماں سائیں۔ ابتہاج شاہ اپنی اور اس کے بیچ آنے والے ہر شخص کو
تباہ کر دے گا۔ اگر جامعہ شاہ کو میرے اور علیل کے بیچ میں لایا گیا تو میں اس کے خوبصورت جسم کو آگ لگا دوں گا۔ ابتہاج شاہ کی وارننگ نے سب کو خاموش کر دیا۔ وہ ایک نظر سب پر ڈالنے کے بعد الٹے قدموں پیچھے مڑا، راستے میں آنے والی ہر چیز کو ٹھوکر مار کر گرا دیا۔ ابتہاج شاہ جو اپنے کمرے میں گمسم بیٹھا تھا، اچانک کسی کے کمرے میں آنے پر سختی سے بولتے بولتے رک گیا۔ اس کے لب مسکراہٹ تھے کیونکہ سامنے اس کا لاڈلا بھتیجا تھا، ضاوک حیدر۔ ضاوی، تم ادھر آؤ، ابتہاج نے اسے پاس بلایا۔ یہ بچہ اس کی زندگی، اس کا سکون تھا۔ وہ علی کے بعد اگر کسی سے محبت کرتا تھا تو وہ اس کا بھتیجا ضاوک تھا۔ ضابط نے آگے بڑھتے میڈیکل باکس جو پشت پر چھپا رکھا تھا سامنے کیا اور بغیر کچھ بولے ابتہاج کو بینڈیج کرنے لگا۔ سن چھوٹے سائیں، ناراض ہے مجھ سے؟ ابتہاج نے نرمی سے پوچھا۔ ہاں، مگر آپ سے نہیں، ماموں سے۔ انہوں نے مجھ سے میری آنیں چھین لی، ضابط نے منہ بناتے کہا تو ابتہاج کھل کر مسکرایا۔ وہ بڑی مہارت سے بینڈیج کر رہا تھا۔ تمہاری آنیں اگر ہمارے ساتھ اس گھر میں رہیں تو؟ ابتہاج شاہ نے اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے کہا، جبکہ ضابط کے بینڈیج کرتے ہاتھ رک گئے۔ ریئلی چاچو، از اٹ پاسبل؟ ضابط نے مسکراتی نظروں سے ابتہاج کو دیکھتے کہا، یس، بٹ اس کے لیے تمہیں دعا کرنی ہوگی۔ ابتہاج نے ضابط سے کہا، چھوٹے بچوں کی اللہ دعا جلدی سنتے ہیں۔ اوکے چاچو، آج سے میں روز دعا کروں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے ابتہاج کو حق کیا، جس نے اسے سینے میں بھینچ دیا۔ کون یہ جانتا تھا کہ ایک دوسرے پر دل و جان سے فدا یہ چاچو بھتیجا ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں گے۔ محبت بہت کم ظرف اور خود غرض چیز ہوتی ہے۔ یہ جس رشتے سے بھی ہو، باقی تمام رشتے ہیچ لگنے لگتے ہیں۔ دل صرف ایک رشتے کی طرف ہمکتا ہے۔ اگر یوں کہا جائے محبت تباہی ہے تو غلط نہ تھا۔ یہ منظر پوش شریعہ کے کلب کا تھا، جس کے ڈانس فلور پر لڑکے لڑکیاں ڈانس کرنے میں مصروف تھے، وہ بھی دوسروں کی دیکھا دیکھی۔ خرم کے ساتھ چلتے ڈانس فلور پر پہنچی۔ جب خرم نے اسے کمر سے پکڑے قریب کیا، التفات خرم کی سانسیں خود پر محسوس کر رہی تھی۔ خرم اسے ساتھ لگائے ڈانس کے اسٹیپ کرنے لگا۔ خرم کے ہاتھ التفات کی بیک پر تھے۔ التفات نے آج اس کی فرمائش پر منی اسکرٹ پہنی تھی۔ میک اپ میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ ڈانس کرتے کرتے خرم کی قربت میں التفات مکمل مدہوش ہو چکی تھی۔ جب خرم اس کا فائدہ اٹھاتے اسے باہوں میں اٹھائے کمرے کی طرف لے گیا۔ کمرے میں لے جاتے ہی خرم نے التفات کا رخ دروازے کی طرف موڑا اور اس کے بالوں کو گردن سے ہٹائے، اس کی گردن پر اپنے لب رکھے، وہ مکمل طور پر اسے قید کر لیا۔ التفات نے آنکھیں بند کیے، خرم کا لمس محسوس کیا۔ کافی دیر بعد خرم نے التفات کے جسم سے کپڑے الگ کیے۔ التفات اس کے سامنے ایک بلاؤز اور پینٹی میں تھی۔ خرم اسے باہوں میں بھرتے بیڈ تک لایا اور اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھتے سینے تک کا سفر طے کیا۔ کافی دیر التفات کے سینے کو نوچنے کے بعد خرم کے لبوں نے التفات کے پیٹ کا سفر طے کیا۔ التفات کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ التفات مکمل طور پر خرم کے نشے میں مدہوش تھی۔ اسے کچھ ہوش نہ تھا کہ جائز ناجائز کیا ہے۔ اسے بس یہی پتہ تھا کہ وہ آج اپنے محبوب کی باہوں میں تھی۔ اسے حلال حرام ہر چیز سے ماورا ہو کر بس اس شخص کے قربت میں سکون و لذت مل رہی تھی۔ خرم نے التفات کے بڑھنا جسم کو مدہوش نظروں سے دیکھا۔ اس کے ہاتھ التفات کے جسم پر گردش کر رہے تھے۔ خرم نے خود کو شرٹ سے آزاد کیا اور التفات کے جسم پر قابض ہوا۔ التفات کی سسکیاں اسے مزید جوش دلا رہی تھیں۔ کئی گھنٹے وہ التفات کے جسم سے اپنی پیاس بجھاتا رہا۔ التفات تھک گئی تھی، مگر وہ خرم کو خود سے الگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ التفات شاہ اپنے خاندان کا فخر و غرور، ان کی عزت کو خاک میں ملا چکی تھی، جس کا خمیازہ انود اور ضابط کو بھگتنا تھا۔